اب دیکھیں حج میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب عورت ناپاک کی ہے اور 13 تاریخ بھی ہو گئی، 14 بھی ہو گئی، ابھی تک ایک عورت نے طواف زیارت نہیں کیا، لیکن اب فلائٹ بھی آپ کی ہے اور وہ پاک بھی نہیں ہوئی۔ اب فلائٹ روکنا یہ بھی آپ کے بس میں نہیں ہے، بڑے مسائل ہیں، تو یہ ناپاکی میں اب کیا کریں گے؟ کیونکہ طواف زیارت تو عورت کا رہتا ہے، اور اگر کوئی مرد یا عورت طواف زیارت کے بعد اپنے وطن آ گئی، وہ 10 سال بھی بغیر طواف زیارت کے رہی تو شوہر سے نہیں مل سکتی، شوہر سے جب تک کہ واپس کسی ٹائم آ کے طواف زیارت نہ کرے۔ لیکن ایسی سچویشن ہے کہ جس میں وہ بعد میں اعلان کروں گا، ایسی سچویشن ہے کہ اب وہ پاکی نہیں ہے اور ناپاکی میں طواف ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم نے جانا ہے پاکستان سے باہر، فلائٹ کا بھی مسئلہ ہے، تو ایسی عورت اسی ناپاکی میں طواف زیارت کر لے۔ لیکن طواف زیارت جب کر لے گی ناپاکی میں، مجبوری میں، تو اسے ایک بدنہ دینا پڑے گا، اور بدنہ کیا ہے؟ حرم کی حدود میں اونٹ یا گائے یا بھینس ذبح کرنی پڑے گی۔ پورے حج میں بدنہ صرف 2 جگہ ہے، باقی جگہوں میں تو دم ہے، اگر کوئی صابن والے خوشبو والے صابن سے غلطی سے نہا گیا، پورے جسم پہ صابن لگ گیا تو دم ہے، اپنے ایک پورے اس پر اس نے وکس مر لی اور پورے ایک عضو وہ خوشبودار بن گیا تو اس پر دم ہے، لیکن تھوڑی سی لگ گئی تو دم نہیں ہے، صدقہ ہے۔ تھوڑے تھوڑے بال کبھی، اسی لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں عمرہ جب بھی کرو، عمرے کے بعد کوئی 10-15 ریال صدقہ دے دو، کیونکہ جو بال گر جاتے ہیں یا غلطی سے کسی خوشبو سے ٹچ ہو جاتا ہے تو اس پہ صدقے میں کام بن جاتا ہے۔ لیکن دم کئی جگہوں پر میں نے کہا ہے، لیکن بدنہ پورے حج میں صرف 2 جنایات پر ہیں، اور وہ کون سی؟ کہ طواف زیارت سے پہلے ایک آدمی نے حلق کروا لیا، کپڑے بھی چینج کیے، طواف زیارت رہتے تھے اور وہ سمجھ رہا تھا بیوی حلال ہے، تو طواف زیارت سے پہلے کوئی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے گا تو اس مرد عورت دونوں پر بدنہ ہے، دونوں نے اگر طواف زیارت نہیں کیا۔ اور دوسرا بدنہ، جب ایک عورت مجبوری میں طواف زیارت ناپاکی میں کر لے تو اس پر بھی بدنہ ہے، تو اس لیے جو ہے اس چیز کو یہ یاد رکھیں۔